لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي دهري دهره لا أول له ولا آخر له نورنا ونور قلوبنا ونور قلوبنا ونور قلوبنا ونور أسرارنا ونور أخلاقنا نور ظاهرنا ونور باطننا ونور سلطاننا ونور قرآننا ونور إيماننا نور ربنا ونور السماوات ربنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. جس کا کوئی ساتھی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے. مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نا کنارہ ہے. مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نا کنارہ ہے. زور پر ہو طوفان کی ڈگمگائے نیا بھی، زور پر ہو طوفان بھی ڈگمگائے نیا بھی. آپ جو کرم کر دیں سامنے کنارہ ہے. آپ جو کرم کر دیں سامنے کنارہ ہے. اس امید پر میں بھی آ کھڑا ہوں چوکھٹ پر، اس امید پر میں بھی آ کھڑا ہوں چوکھٹ پر. وہ کبھی تو پوچھیں گے کون غم ہمارا ہے، وہ کبھی تو پوچھیں گے کون غم ہمارا ہے.
مصطفیٰ سن لی، نعت مصطفیٰ پڑھ لی، نعت مصطفیٰ سن لی، میں نے اپنے جیون کا، میں نے اپنے جیون کا وقت یوں گزارا ہے۔ اس کلام میں سب سے زیادہ جو شعر مجھے پسند آیا ہے وہ یہ شعر ہے۔ شعر عبدالستار نیازی نے لکھا ہے اور یہ ساری نعت ان کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بڑے عظیم شاعر اور عظیم عاشق رسول کا کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں نعت مصطفیٰ سن لی، نعت مصطفیٰ پڑھ لی، نعت مصطفیٰ سن لی، نعت مصطفیٰ پڑھ لی، میں نے اپنے جیون کا وقت یوں گزارا ہے، میں نے اپنے جیون کا وقت یوں گزارا ہے، بھولے نہ نیازی کبھی بھول کر یاد نبی، بھولے نہ نیازی کبھی بھول کر یاد نبی، ان کو تو بھول جانا ہی اصل میں خسارہ ہے، ان کو تو بھول جانا ہی اصل میں خسارہ ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ ہے۔ عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جمعہ المبارک کی نورانی و برکت ساعتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، الدعاء موقوف فی الارض ولا فی السماء، فرمایا دعا زمین و آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے، رک جاتی ہے، اور کوئی چیز اسے اوپر نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ بندہ درود و سلام نہیں پڑھ لیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کو میں نے آپ کے سامنے منتخب کیا ہے، قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں اسی کے حوالے سے پیش کریں گے، اور وہ موضوع ہے دعا کی اہمیت۔ دعا ہر لمحے، ہر لحظہ، ہر گھڑی کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے۔ دعا میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دعا قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جو کروائی جاتی ہیں، بعض دعائیں ایسی ہیں جو نکلی جاتی ہیں، وہ دل سے نکلتی ہیں، بعض دعائیں ایسی ہیں جو لی جاتی ہیں۔ دعاؤں کی تین قسمیں ہیں، اور ان تینوں قسموں پہ انشاءاللہ مختصر حاضری پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث دعا کے حوالے سے۔ پہلی حدیث ہے الدعاء حق العبادہ، میرے آقا رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ فرمایا جس طرح انسان کے اندر اللہ نے مغز دماغ رکھا ہے، جانور کے اندر بھی دماغ ہے، اسی طرح اللہ نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا کہ بندہ عبادت کرے، نماز پڑھے، خوشو وضو کے ساتھ نماز پڑھ کے آپ کہیں کہ چلو جب نماز مکمل ہوگی اب میں چلا جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرماتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے میری نوکری کی، میری عبادت کی، میری مزدوری کی، اب جاتے ہوئے مزدوری لینے سے انکار کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں. یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں. قرآن کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. سورہ مومن آیت نمبر 60 کا حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. دعا آپ سے کرنی ہے قبول رب نہیں کرنی ہے. اللہ حکمن ارشاد فرمایا بندے مجھ سے دعا کر قبول میں کروں گا. دوسری حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے. دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے. جہاں دوسرے ہتھیار کام کرنا چھوڑ جائیں وہاں دعا کام آ جاتی ہے. دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں اور دعاؤں سے زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. دعا بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرواتی ہے. دعا مصیبتوں سے دور کرتی ہے. دعا پریشانیاں ٹال دیتی ہے. دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر آنے والی پریشانی کو بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے. یہ دعا کی فضیلت ہے، برکت ہے. تیسری حدیث پاک اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم اور عزت والی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ عبادت میں سب سے عزت والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے. دعا کرنی چاہیے. اب چوتھی حدیث پاک ہے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمن سے نجات دے اور تمہاری روزی میں برکت عطا ہو جائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا مانگا کرو. اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرو. جب دعا کرو گے تو تمہیں روزی بھی ملے گی، تمہارے دشمن تمہارا نقصان بھی نہیں کرے گا. دلائل الخیرات میں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فضالہ بن عبید صحابی کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی نماز پڑھ چکو تو اس میں بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے نماز آدھی پڑھ لی ہے آدھی باقی ہے، کاش میری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے. فرمایا وہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے خشوع و خضوع کی حقیقت میں دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میری نماز میں خشوع پیدا ہو جائے. یہ بھی ایک دعا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے صاحب دلال الخیرات فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اس نے جلدی نماز پڑھی. جلدی نماز پڑھ کے اس نے جلدی سے کہا اللہم ارحمنی واغفر لی، یا اللہ مجھ پر رحم بھی فرما اور میری بخشش بھی فرما. وہ بندہ اٹھ کر جانے لگا. میرے آقا نے اس بندے کو روک دیا. فرمایا اجل تو کیا جلدی ہے یا مصلی، اے نمازی تجھے کس چیز کی جلدی ہے؟ تو فوراً نماز پڑھ کے دعا مانگی اور جا رہا ہے. میرے آقا کی بات سن کر وہ بندہ خاموش ہو گیا. انہوں نے فرمایا لگتا ہے تجھے دعا کرنے کا طریقہ نہیں پتا. آپ بیٹھ میں تجھے دعا کرنا سکھاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دعا کرنا سکھایا. دعا کیسے کی؟ فرمایا کہ جب تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا تو سب سے پہلے اس رب کی حمد بیان کر، اس کی تعریف بیان کر، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا یا اللہ ساری حمدیں، ساری تعریفیں، ساری خوبیاں، سارے جہانوں کا مالک پروردگار، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک تو ہے. میں گناہگار بندہ ہوں، تیری تعریف کر رہا ہوں. میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. پھر کیا کر پیارے آقا نے فرمایا پھر مجھ محمد پر درود پڑھ. دعا کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے آواز میں اللہ کی حمد میں آتا ہے. دوسرا کام مجھ پر درود پڑھ. اب تیسرا کام اپنے حاجت رب کی بارگاہ میں پیش کر.
صحابی نے عرض کی، وہ غلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تیری دعا کو قبول کرے۔ یعنی دعا ہم بھی مانگتے ہیں، ہمارے مانگنے میں طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہ گلا شکوہ تو ضرور کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورہ نساء 5واں پارہ۔ فرمایا اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دعا مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دعا مانگنے سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں خبر ملی کہ بروز قیامت بندہ مومن کو بارگاہ الہی میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ رب العزت پوچھے گا تو بندے کیا کہ میری عبادت نہیں کرتا تھا؟ اللہ عالم الغیب ہے، کیا اللہ نہیں جانتا کہ کون کون میری عبادت کرتا ہے؟ اس کے باوجود اللہ اس بندے سے پوچھے گا اور بندے کیا کہ میری عبادت نہیں کرتا دنیا میں؟ وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تیری عبادت کے علاوہ اور کس کی عبادت کی؟ یا کرنا ہم تیری عبادت کرتے۔ پھر اللہ اس بندے سے کہے گا کہ آپ تو دنیا میں رہ کر مجھے یاد نہیں کرتا تھا، اللہ نہیں کرتا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ بالکل یاد کرتا تھا، تیری یاد کے علاوہ اور میرے پاس تھا کیا؟ مسجد میں آیا تجھے یاد کیا، گھر میں گیا تجھے یاد کیا، کاروبار شروع کرنے لگا تجھے یاد کیا، اچھا کام شروع کرنے لگا تجھے یاد کیا، ذکر اذکار کیا تجھے یاد کیا، بندوں کو تلقین کی تجھے یاد کرنے کی تلقین کی، یا اللہ ہر جگہ تجھے یاد کیا۔ اللہ فرمائے گا بندے کیا دنیا میں رہ کے تم مجھ سے دعا نہیں کرتا تھا کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے، حل کر دے؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ میں تجھی سے دعا کرتا تھا، تجھے یاد بھی کرتا تھا، تیری عبادت بھی کرتا تھا، دعا بھی تجھی سے کرتا تھا کہ تو میرا مشکل کشا ہے، تو میری دعا قبول کرنے والا ہے، استجب لکم، تو دعاؤں کو سننے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس بندے کو سامنے بٹھا کر سارے فرشتوں کو گواہ بنائے گا اور کہے گا بندہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ میری رضا کے لیے عبادت کرتا تھا، مجھے یاد کرتا تھا، میری رضا کے لیے مجھ سے دعائیں مانگا کرتا تھا، جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ حدیث پاک ہے، معلوم ہوا دعا کرنے سے سب گناہ معاف۔ بندہ کتنا ہی گناہ گار ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، قرآن پاک کے بعد جس کتاب کو اگر شرف حاصل ہے نا اہمیت کی فضیلت میں تو وہ بخاری۔ جس طرح شاعر کہتا ہے بنا عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ اگر حضور کا عشق نہیں تو بخاری بھی نہیں آتی، عشق مصطفیٰ کو سامنے رکھنا پڑے گا پھر بخاری یاد ہوگا۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ جنہوں نے ایک ایک حدیث ہر حدیث لکھنے سے پہلے تازہ وضو فرما کے تازہ وضو فرما کے حدیث پاک لکھتے تھے۔ اگر وضو ہوا ہے بھی پھر بھی وضو تازہ کرتے تھے، کوئی نئی حدیث لکھنا شروع کرتے حدیث پاک تو آپ وضو فرما کے اور نفل ادا فرماتے پھر وضو آپ حدیث پاک لکھتے اور سچے بندوں سے حدیث اکٹھی کرتے تھے، جھوٹے بندوں سے حدیث اکٹھی نہیں کرتے۔ آپ ضمن بات آ گئی کہ آپ نے 27,000 احادیث بخاری شریف میں لکھی ہیں اور بخاری شریف کی 3 جلدیں ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک بندے کے پاس حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سفر کرتے کرتے وہاں پہ پہنچے، وہ بندہ گھوڑ سواری کرتا تھا اور گھوڑوں کے ساتھ اس کا مشغلہ تھا، شغل میلہ تھا۔ وہ گھوڑے کو اپنے پاس بلا رہا تھا، بلکا ہوا تھا گھوڑا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کا طریقہ کار دیکھا کہ اس کے پاس وہ بلکا ہوا گھوڑا نہیں آ رہا تھا، مستہ ہوا گھوڑا نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کیا طریقہ کیا؟ اس نے اپنی یہ جھولی ایسے کی گھوڑے کو پتہ چلے کہ ایک جھولی میں چوگ موجود ہے،
دانا موجود ہے. اس نے دھوکے کے ساتھ گھوڑے کو بلایا، گھوڑا آ گیا اس لالچ میں کہ شاید اب مالک کچھ کھانے کے لیے دے رہا ہے. جب گھوڑا قریب آیا تو اس شخص نے اس کی لگام پکڑ لی اور گھوڑے کو اس طرح باندھ دیا. امام بخاری واپس ہو گئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب واپس ہوئے، اس شخص نے آواز دی، اس گھڑ سوار نے اور گھوڑے کے شغل میلہ دیکھنے والے نے کہا کہ وہ بندے کدھر آئے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ نہ تعارف کرایا، نہ بات چیت، کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا تو نے تعارف کے قابل چھوڑا ہی کہاں؟ میں تو نبی پاک کی پاک حدیث تجھ سے لینے آیا تھا، لیکن تو گھوڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ دھوکہ کر رہا. میں تو پھر اللہ کا انسان پھر مسلمان بھی ہوں. نبی پاک کے فرمان لکھنے والا بھی. اگر تو جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا تو میرے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا. میں تجھ سے حدیث لینا پسند نہیں، چاہے تیرے پاس حدیث سچی کیوں نہ ہو، پر میں تجھ سے نہیں لیتی. وہ امام بخاری کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو 200 سال گزر گئے. آپ کا علاقہ تھا سمرقند. امام بخاری کی وفات کے 200 سال بعد سمرقند میں قید پڑ گئی اور جانور بھوکے مرنا شروع ہو گئے، کمزوری ہو گئی، انسانوں میں بھی اللہ ختم ہو گیا. اب اس وقت کے جو لوگ تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے نماز استسقا پڑھنے لگے. انہوں نے کافی دفعہ بارش کے لیے نمازیں پڑھی، دعائیں کی، لیکن بارش نہ ہوئی. اس وقت ایک اللہ کا ولی تھا، زہد و تقوی کا مالک تھا. سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس کے پاس آئے اور کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تم دعا کریں. آپ نے فرمایا اس وقت کا قاضی حاکم الوقت اگر دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دے گا، بارش ہو جائے. وہ تقوی والا شخص خود حاکم وقت کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں، دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا پھر لوگوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اس تقوی والے بندے نے کہا حضور ان کی دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں. اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دعا فرمائیں اور نماز استسقا ادا فرمائیں، آسمان سے بارش نازل ہو جائے. سارے لوگوں کو اکٹھا کریں. اب حاکم وقت قاضی القضاء اس نے سب کو ساتھ لیا اور کھلے میدان میں جا کے نماز استسقا ادا فرمائی. صاحب دلال الخیرات لکھتے ہیں کہ اس کے نماز پڑھنے کی دیر تھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی، کالے سیاہ بادل آ کے گھیرا گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. ایک ہفتہ تک بارش لگی لگاتار. معلوم ہوا اللہ والوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے. بعض دفعہ بندہ خود دعا کرتا رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن جب کسی سے دعا کروائی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے. بعض جگہیں ایسی ہیں، بعض مقام ایسے ہیں جن پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. بعض اوقات ایسے ہیں، وقت ایسے ہیں جن وقتوں میں بندہ دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. بعض دن ایسے ہیں جن دنوں میں دعا کی جائے تو اللہ دعائیں قبول کر دیتا ہے. بعض راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں دعا کی جائے تو اللہ دعا قبول کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ رمضان المبارک کی کوئی گھڑی ایسی نہیں جب دعا قبول نہ ہو. دن رات جب بھی دعا کرے اللہ دعا قبول کرتا ہے. حدیث پاک کے ساتھ. اور جمعہ المبارک میں ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی ہے حضور پاک نے فرمایا اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ اس وقت بندے کی دعا قبول کرتا ہے، حاجت روائی حاجت قبول فرماتا ہے. اسی طرح لیلۃ القدر کی رات ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. 12 ربیع النور شریف جب میرے تیرے آقا دنیا میں تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، حضور کی تشریف آوری ہوئی. حضور کے آنے کی دیر تھی کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے آنے کی برکت سے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. بعض دن ایسے ہیں اور بعض جگہیں ایسی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے. حضرت زکریا کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی
تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے عرض کی یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اللہ نے فرمایا زکریا مسجد کے محراب میں چلا جا. اس وقت کی جو عبادت گاہ تھی اس کے محراب میں کھڑا ہو جا. فرمایا اس محراب میں کھڑا ہو کر دعا کر, اللہ تیری دعا کو قبول کرے. قرآن نے بات بیان کیا. قرآن کہتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. قرآن کہتا ہے کہ بے شک ہم نے زکریا کو یحییٰ کی خوشخبری سنائی جو نبی بھی ہے, سید بھی ہے, حصور بھی ہے, یعنی نیکوکار ہے. فرمایا کر سکتا ہے, دعا سے انکار نہیں کیا. اللہ پاک مجھے اولاد کی خوشخبری عطا. کیسی دعا ہوگا؟ قرآن نے دعا کو سورہ صافات 22ویں پارے میں بیان کیا. قرآن اٹھا کے دیکھیں. رب ہب لی من الصالحین. قرآن سنا تو سبحان اللہ کا ایماندار ہو. رب ہب لی, یا اللہ میری دعا قبول فرما. یا اللہ کون سی دعا کا دے؟ من الصالحین, یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ نے دعا قبول فرمائی. اور کیا کیا فرمایا کہ ہم نے خود بال بچے کی بشارت عطا فرمائی. اللہ والوں کی دعاؤں سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں. ہم خود دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ ہمیں صاحب اولاد بنا, یا اللہ اولاد کی دولت سے والا مال بنا. کئی سال گزر جاتے ہیں, اولاد نہیں ہوتی. علاج کروانا سنت ہے, علاج کرواتے رہتے ہیں. سارے کام میری رضا کے لیے کر لیے ہیں. اے بندے خالی نہ جا. اب خشوع و خضوع کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, محبت کے ساتھ, چاہت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اور صدق دل سے میری بارگاہ میں جھک کر دعا مانگ. میں تیری دعا کو پورا بھی کروں گا, قبول بھی کروں گا. یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے. ادعو استجب لک. بندے دعا کرنا تیرا کام ہے, عطا کرنا میرا کام ہے. قرآن سے پوچھیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ إِذَا دَعَانِ. بندے مانگنا میرا کام ہے, رب تیری دعا کو قبول کر کے عطا کرنا اس کا کام. دعا کرنا تیرا کام ہے. بس فرق یہ ہے کہ تیری دعا میں عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے, محبت الہی ہونی چاہیے, خوف خدا ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں کب کیسے ملیں گی؟ اسی اللہ والے کے پاس جا سبق پڑھنا پڑے گا, یاد کرنا پڑے گا, پھر ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوں گی. رب ہر جگہ موجود ہے. یا بندہ جب دعا کرتا ہے وہ دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ وہ ساری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا؟ حدیث پاک ہے, حضور نبی کریم ہو جاتے کہ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے اس بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اس بندے کی قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی, حاضری ہوگی, اس بندے کی ایک خواہش پہنچے گا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ دو 70,000 فرشتے اس بندے کی اس دعا میں آمین بول جو آپ اس کو کرنے لگے. فرمایا 70,000 فرشتے اس بندے کی دعا میں آمین کہیں گے. ثواب بھی تھا. اس لیے اب نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں نے تو بڑی دعائیں کی, بڑے کام کیے پر میری دعا قبول نہیں ہو رہی. میرے دوستو, دعا قبول کرانے کے لیے ہمیں اللہ والوں کے پاس جانا پڑے, درویشوں کے پاس جانا پڑے. حضرت خواجہ ابو الحسن حقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ, آپ یہ بات فرمایا کہ ایک دفعہ سومناتھ کے مندر پر انہوں نے 16 حملے کیے, متعدد بار حملے کیے, فتح یابی نصیب نہ ہوئی. اپنے پیر و مرشد خواجہ ابو الحسن حقانی کی بارگاہ میں پہنچے, ہمارے کو تاریخ اور اتار کے فرمایا جاؤ جب دنیا میں مشکل ترین وقت آئے, پریشانی آئے, یہ جبہ سامنے رکھ کے دعا کرنا اللہ تیری پریشانی ختم کر دے. اللہ تیری مشکل تو رب نے قبول کرنی ہے, وسیلہ اللہ والے بنتے ہیں.
حضرت محمود غزنوی سلطان الہند آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب 17واں حملہ کرنا تھا نا سومناتھ کے مندر پر، رات پڑی، مجھے خیال آیا کیوں نہ وہ اپنے پیر و مرشد کا جبہ سامنے رکھ کر ان کا کٹ دیا تو مندر فتح ہو گیا، کامیابی ہو گئی، بڑا خوش ہوا۔ رات پڑی، خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی، خواجہ ابو الحسن حقانی رحمت اللہ علیہ خواب میں آئے، فرمایا محمود غزنوی ہمارے جبے سے بڑا چھوٹا سا کام لیا ہے، اگر تم وہ جبہ سامنے لا کے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا کہ سارا ہندوستان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، نگاہوں میں بڑا اثر ہوتا، نگاہوں میں بڑا اثر ہوتا، ان کے جبوں میں، ان کی قمیضوں میں اللہ نے برکت اور شفا دی۔ قرآن سے بات ثابت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم آپ کی بینائی، حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی بینائی ہوئی تو آپ نے فوراً اپنا کرتا مبارک بھیجا، فرمایا یہ کرتا لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا، آنکھوں پہ ڈالنا۔ قرآن کہتا ہے ابھی جاتے بسے مجرم سمجھ لینا، سورہ یوسف ہے 12واں پارہ ہے، فرمایا کہ میرا کرتا لے جاؤ۔ اب کرتا ایک بندے کا ہے، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ کرتا ایک سامنے اتنی برکت رکھی ہے کہ وہ بینائی واپس لے کر آ سکتا ہے۔ اس لیے مزاروں پہ جا